Down the ages past, Allah sent His messengers to deliver humankind from darkness to light. That's also the ongoing mission of Islamic Research Foundation, or IRF, spreading the truth of Allah's final message to mankind. Founded in 1991, IRF today offers some of the best services and facilities in the world for presenting an understanding of Islam in an objective and scientific way. Its programs are primarily focused on correcting misconceptions and promoting understanding of Islam. IRF also imparts dawah training to da'is to aptly convey the message of Islam. Dr. Zakir Naik, President of IRF, reaching out across countries worldwide, from America to Europe to Africa to Asia to Australia, strives to clarify Islamic viewpoints. He dispels the many media myths and anti-Islamic prejudices propagated the world over by anti-Islamic forces. IRF today is creating a change in the hearts and minds of millions of Muslims and non-Muslims worldwide towards a proper understanding and respect for Islam. Have a question or doubt about Islam and its teachings? Now you know, one of the best resource centers to get convincing answers from is Islamic Research Foundation, Mumbai, India. For more information, log on to our website www.irf.net. بأخصهم وتبرئ خلقا يجهزني إلى دار البلاد متحريا لكرامتي بهواني متحريا لكرامتي بهواني غفلة الإنسان وضع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. آج کی اس بابرکت مجلس میں میں منظور شیخ آپ سے بحیثیت آپ کے میزبان کے آپ سے مخاطب ہوں. پروگرام کا آغاز ہم کر رہے ہیں تلاوت کلام پاک سے. ہم نے پھرت جو تدویر میں ہوگی اور یہ اسلامک انٹرنیشنل اسکول جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے زیر اہتمام چلتا ہے اسی کے ہونہار طالب علم فارق نائک آپ کے سامنے کریں گے. ڈاکٹر ذاکر کے فرزند جناب فارق نائک. أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي فارق نائك، والآن أقدم أمامكم تلاوة القرآن الكريم وبرواية حفص عاصم الكوفي رحمهم الله من سورة الانفطار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين
حافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. جزاک اللہ فارق نائک. اب عربی میں حدیث پیش کرنے کے لیے اور انگریزی میں اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے ذکرہ نائک آ رہی ہیں. وہ بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کی بیٹی ہیں. أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي ذكرى نائك والآن أقدم أمامكم حديثا نبوي مع الترجمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار وقلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة متفق عليه. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu narrated that the Prophet peace be upon him said that whoever dies without worshipping Allah will surely enter the hell. And I said, whoever dies with worshipping Allah will surely enter paradise. Muttafaqun alayh. اب آپ کے سامنے اسلامک سانگ انگریزی میں پیش کرنے کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک کی بیٹی ہی رشدہ نائک آپ کے سامنے آ رہی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دستورنا القرآن ودیننا الاسلام ارکانم الجلیلہ دعائم الفضیلہ حیا الشہادتان کائنۃ الایمان والصوم والصلاۃ والحج والزکاۃ. Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the basis of faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. Dasturuna al-Quranu wa deenuna al-Islamu arkanumul jalila da'imul fadila wa yashhadatani kainatul imani was-sawmu was-salatu wal-hajju was-zakatu. To make the testimony is the basis of faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. جزاک اللہ بیٹی. اب ہم خطبہ استقبالیہ کے لیے شاہ حسین قادری صاحب کو زحمت دے رہے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، معزز حاضرین، آج بتاریخ 20 مئی 2006 بروز ہفتہ شہر حیدرآباد کے اس وسیع اور عریض میدان میں منعقد ہونے والے اس عظیم و شان اجلاس عام کے مقرر ڈاکٹر ذاکر نائک، ناظم جلسہ منظور شیخ اور ان کے احباب اور شہر حیدرآباد اور دور دراز کے علاقے سے آئی ہوئی
اس जम में गफीर की खिदमत में सबसे पहले हदिया सलाम पेश करते हैं और उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। ये एक लाजवाल हकीकत है कि इस्लाम, जो कि एक आफाकी और आलमी मजहब है, इसकी बुनियाद अमन और सलामती, इंसानियत नवाजी, हमदर्दी व गमफरगी और सुकून और इत्मीनान पर है। इस्लाम की पूरी तारीख इस बात की गवाह है कि इस्लाम इंसानियत के लिए रहमत है, ना कि ज़हमत, जो आज के इस अजीम और शान इजलास का मौजू है। इस मौके पर हम दुनिया के अजीम इस्लामिक स्कॉलर और इस इजलास के मुकर्रिर डॉक्टर जाकिर नायक साहब का एक बार फिर पुरजोश के साथ इस्तकबाल करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि ये इजलास अपने मकसद में एक कामयाब इजलास साबित हो और इस्लाम के खिलाफ उठाए जाने वाले प्रोपेगेंडो का जवाब भी साबित हो। फ़क़त वस्सलाम, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। ख़वातीन व हज़रात, ये एक तल्ख़ हकीकत है कि गुज़िश्ता कई सदियों से दावत का काम, जो एक अहम फरीज़ा था हमारे लिए, हमने उसकी अहमियत, उसकी अफादियत को तस्लीम नहीं किया, लिहाजा नतीजा हमारे सामने है। मगर चूंकि अल्लाह ताला को ये दीन पसंद है, कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, लिहाजा वो ऐसे ऐसे लोगों को इस युग में भी आगे लाता गया जो इस्लाम और उसके दीन की खिदमत कर सकें। ऐसा ही एक नौजवान आज से तकरीबन 15 बरस पहले MBBS की मेडिकल तालीम से फारिग होकर एक कामयाब डॉक्टर बनने के ख्वाब देख रहा है। वालिदैन इस नौजवान की तरफ पुरुम्मीद नज़रों से देखते हैं कि उनका होनहार बेटा एक कामयाब डॉक्टर साबित होगा, मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। शेख अहमद दीदार साहब का दौरे बम्बई ने इस नौजवान की जिंदगी की काया पलट दी और ये नौजवान आज आपके सामने और कोई नहीं, डॉक्टर जाकिर नायक हैं। इस कदर अल्लाह ने इनकलाब पैदा कर दिया आपके जहन में कि आपने जिस्मानी इलाज को छोड़कर रूहानी इलाज को तरजीह दी, खिदमत दीन में लग गए, डॉक्टरी को खैराबाद कह दिया और दावत के मैदान में सरगर्म अमल हो गए। नए नए तजुर्बे करते चले गए कि दावत के कामों को ज्यादा से ज्यादा मौसर तरीके से पेश किया जा सके। लिहाजा आपने इस्लाम के साथ साथ दीगर मज़ाहिब के तकाबली मुताले को अपनाया, गैर मज़ाहिब के मुक़द्दस किताबों को पढ़ा, उसमें महारत हासिल की। मगर ये आपकी इनकिसारी है कि आप अपने आप को इस्लाम और कंपैरेटिव रिलीजन का एक तालिब इल्म समझते हैं। आपकी इस लगन ने और जो मौजूदा सूरत हाल हमारे सामने इस्लाम के ताल्लुक से है, उसने आपको और सरगर्म अमल किया। आपने इस्लाम का सही रुख पेश करने के लिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का दौरा किया, इस्लाम का सही रुख पेश करने की कोशिश की। इसी तरह हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी आपने कई बड़े बड़े शहरों में, जिसमें नुमाया तौर पर दिल्ली है, आपका शहर हैदराबाद है, बेंगलोर में खुसूसन आपने एक बड़ी तारीख साज तकरीर की थी जो श्री श्री रविशंकर के साथ हुई थी। ये मुबाहिसा लाइव टेलीकास्ट भी किया गया था। आपने दावती सरगर्मियों को और फरोग देने के लिए मौजूदा ज़राए अबलाग का सहारा लिया। आपने टेक्नोलॉजी जो आज मीडिया की है उसको अपनाया। सबसे पहले IRF में तैयार की गई तकरीरों के कैसेट्स इंटरनेशनल चैनल्स पर जाने लगे। आपकी तकरीरें तकरीबन 150 ममालिक में सुनी और देखी जाने लगी, मगर इस पर आपने इक्तफा नहीं किया और आपके दिल में एक लगन थी कि कुरान और सुन्नत के रोशनी में सही तौर पर इस्लाम की
صورت کو پیش کرنے کے لیے ایک چینل ایسا ہو جس کے لیے آپ کوشاں رہے. الحمدللہ آپ کی یہ لگن کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی اور آپ نے آپ کے زیر نگرانی ایک ٹی وی چینل کا اجرا ہوا جس کا نام ہے پیس ٹی وی، اور اس کا اجرا اس تاریخ ساز دن کو ہوا جس کا ذکر میں نے ابھی کیا تھا. میں اب اپنے آپ کو سمیٹتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر سے گزارش کروں گا کہ وہ آج آپ کے سامنے اسلام انسانیت کے لیے رحمت نہ کہ زحمت اس عنوان پر آپ سے خطاب فرمائیں. ڈاکٹر ذاکر نائک بعنوان اسلام انسانیت کے لیے رحمت نہ کہ زحمت. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں اسلامک طریقے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمت اور برکت آپ سب پر ہو. مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ پھر سے ایک بار تقریباً 6 سال کے بعد میں پھر سے ایک بار حیدرآباد تقریر کے دورے کے سلسلے میں آیا ہوں. آپ جیسے جانتے ہیں کہ میں تقریر اکثر انگریزی میں کرتا ہوں. چند مواقع پہ جب آرگنائزرز اصرار کرتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں میری کمزور اردو یا ہندی میں کچھ تقریر کروں. کیونکہ میری تعلیم صرف انگریزی زبان میں ہوئی ہے، اسی لیے ظاہر ہے کہ اس اردو تقریر میں کافی غلطیاں کروں گا. اسی لیے تقریر کے شروع میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں ان غلطیوں کے لیے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور تقریر کے پیغام پر توجہ کریں گے. آج کی تقریر کا عنوان ہے اسلام انسانیت کے لیے رحمت نہ کہ زحمت. اسلام لفظ سلم یا سلام سے آتا ہے جس کے معنی ہے سلامتی، امن. اسلام آتا ہے لفظ سلم سے بھی جس کے معنی ہے اپنی رضا اللہ کے حوالے کرنا. مختصراً اسلام کے معنی ہے سلامتی یا امن حاصل کرنا اپنی رضا اللہ کے حوالے کرنے کے بعد. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو انسان کی دونوں ضروریات پوری کرتا ہے، جسمانی بھی اور روحانی بھی. اسلام کی سب سے اہم کتاب ہے قرآن مجید. یہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالی کی آخری کتاب ہے جو نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس قرآن میں انسانیت کے مسائل کا حل ہے. دس قرآن از دا موسٹ پازیٹیو بک ان دا ورلڈ. یہ سارے عالم میں سب سے بہترین کتاب ہے. اٹ از اے پروکلیمیشن ٹو ہیومینٹی. یہ انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے. اٹ از اے فاؤنٹین آف مرسی اینڈ وزڈم. رحمت اور حکمت کا سرچشمہ ہے. اٹ از اے وارننگ ٹو دا ہیڈلیس. غافلوں کے لیے تنبیہ ہے. اٹ از اے گائیڈ ٹو دا ایرنگ. بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے رہبر ہے. اٹ از این ایشورنس ٹو دوز ان ڈاؤٹ. شک کرنے والوں کے لیے اطمینان ہے. اٹ از اے سولس ٹو دا سفرنگ. پریشانی میں مبتلا ہوئے لوگوں کے لیے رحمت ہے. اینڈ اٹ از اے ہوپ ٹو دوز ان ڈسپیر. مایوس کے لیے ایک امید ہے.
یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری پیغام قرآن مجید ساری انسانیت کے مسائل کا حل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں، لِكُلِّ اجل کتاب، اور ہر دور میں ہم نے ایک کتاب نازل کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی کتابیں نازل کی، لیکن قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو نازل کی گئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جتنے بھی کتابیں، جتنے بھی وحی جو قرآن مجید سے پہلے آئے، وہ صرف ایک قوم کے لیے تھی، اور اس کا سارا پیغام مکمل طور پہ صرف ایک محدود وقت کے لیے تھا۔ لیکن کیونکہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، آخری وحی ہے، اسی لیے وہ صرف مسلمانوں یا صرف عربوں کے لیے نازل نہیں کی گئی تھی، قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں، سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1 میں، الف لام را، ہم نے یہ کتاب نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ انسانیت کو اندھیرے سے روشنی میں لے آئے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ ہم نے کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی تاکہ وہ مسلمانوں یا صرف عربوں کو اندھیرے سے روشنی میں لے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک کتاب نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ ساری انسانیت کو اندھیرے سے روشنی میں لے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں، سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 میں، یہ ایک پیغام ہے ساری انسانیت کے لیے، اور خبردار کر رہا ہے کہ خدا اللہ ایک ہے، اور سمجھداروں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا تھا فرقان کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے ایک ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الزمر میں، سورہ 39 آیت نمبر 41 میں، کہ ہم نے قرآن مجید نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تاکہ وہ ساری انسانیت کو ہدایت دے، صرف مسلمان یا صرف عربوں کو نہیں، لیکن ساری انسانیت کو۔ یہ قرآن مجید انسانیت کے سارے مسائل کا حل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر میں، سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24 میں، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا النَّذِيرُ، نہیں ہے کوئی قوم جس میں ہم نے خبردار کرنے والا نہیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 7 میں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہر قوم میں ہم نے ہدایت کی راہ دکھانے والا بھیجا، ہم نے ایک خبردار کرنے والا بھیجا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لکھا ہے مشکات المصابیح میں جلد نمبر 3 حدیث نمبر 5737، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین پر 1,24,000 پیغمبر بھیجے، لیکن جتنے بھی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ صرف اپنے قوم کے لیے تھے، اور ان کا سارا پیغام مکمل طور پہ ایک محدود وقت کے لیے تھا۔ لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہے، وہ صرف مسلمان یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا رحمت بنا کے سارے عالمین کے لیے، سارے انسانیت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ سبا میں، سورہ نمبر 34 آیت نمبر 28 میں، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیر و نذیر، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عالمی پیغمبر بنا کے بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو سیدھی راہ دکھا سکے اور برائی سے روکے۔ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، وہ صرف عربوں یا مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، لیکن ساری انسانیت کے لیے۔ لیکن آج ہم
जब इंटरनेशनल मीडिया देखते हैं, इंटरनेशनल मीडिया पे पढ़ते हैं, हम ये देखते हैं कि आज का इंटरनेशनल मीडिया, चाहे वो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स हो, इंटरनेशनल मैगजीन्स हो, इंटरनेशनल रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टेशंस हो या इंटरनेशनल टेलीविजन सैटेलाइट चैनल्स हो, इस पे हम देखते हैं कि कहा जा रहा है कि इस्लाम इंसानियत के लिए ज़हमत है। ये इंटरनेशनल मीडिया ये कह रही है कि इस्लाम इंसानियत के लिए मसला है। ये इंटरनेशनल मीडिया इस पैगाम को फैला रही है कि इस्लाम इंसानियत के लिए ज़हमत है, इस्लाम इंसानियत के लिए मसला है। और हम देखते हैं कि बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा है ये मीडिया में, और इस्लाम के बारे में गलत फहमियां फैलाई जा रही है। एक आर्टिकल जो टाइम मैगजीन में छपा था 16 अप्रैल को सन 1979 में, 16 अप्रैल 1979 इन टाइम मैगजीन, और इसमें लिखा था कि 150 साल में, सन 1800 से सन 1950 के दरमियान, इन 150 साल में 60,000 से ज्यादा किताबें इस्लाम के खिलाफ लिखी गई है। 60,000 से ज्यादा इस्लाम के खिलाफ किताबें लिखी गई है। इसका मतलब हर रोज एक से ज्यादा किताब लिखी गई है इन 150 साल में, और उसके बाद ये तादाद बढ़ती जा रही है। और खुसूसन 11 सितंबर 2001 के बाद ये तादाद कई गुना बढ़ गई है। हर रोज कई किताबें लिखी जा रही है इस्लाम के खिलाफ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। और मीडिया कई स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करती है इस्लाम को बदनाम करने के लिए। अक्सर ये मीडिया दे पिक अप द ब्लैक शीप ऑफ द कम्युनिटी। जो लोग नाम के मुसलमान हैं, अपनी जिंदगी में इस्लाम पर अमल नहीं करते, इन लोगों को मीडिया हाईलाइट करती है और बताती है कि ये आम मुसलमान हैं। अक्सर मुसलमान इस तरीके के होते हैं। दे पिक अप द ब्लैक शीप ऑफ द कम्युनिटी एंड पोर्ट्रे देम लाइक एग्जेम्पलरी मुस्लिम। और हर मजहब में कई लोग हैं, और इस्लाम में भी कुछ लोग हैं जो अपने मजहब पर अमल नहीं करते। मीडिया इन लोगों को टारगेट करती है और मीडिया में हाईलाइट किया जाता है कि अक्सर मुसलमान ऐसे होते हैं। अगर एक नई गाड़ी मार्केट में लॉन्च होती है, मिसाल के तौर पे मर्सिडीज 500 SEL, एक नई मॉडल मर्सिडीज की लॉन्च होती है, और आप जानना चाहते हैं कि ये गाड़ी कितनी अच्छी है, और इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील के पीछे एक ऐसे शख्स को बिठाते हैं जो गाड़ी चलाना जानता ही नहीं, ड्राइविंग जानता ही नहीं। वो शख्स गाड़ी को चलाते समय गाड़ी का एक्सीडेंट कर देता है, गाड़ी को ठोक देता है। मैं ये जानना चाहता हूं, आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे, किसको कसूरवार ठहराएंगे, मर्सिडीज गाड़ी को या ड्राइवर को? बट नेचुरल, आप ड्राइवर को कसूरवार ठहराएंगे, जिम्मेदार ठहराएंगे। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि गाड़ी कितनी अच्छी है, आपको उसके स्पेसिफिकेशंस, उस गाड़ी के बारे में तहकीक करना चाहिए। उसका पिकअप क्या है, उस गाड़ी का एवरेज क्या है, उसके गियर्स कितने हैं, उसकी स्पीड कितनी है, उसके सेफ्टी मेजर्स क्या है। इसी तरीके से अगर आपको इस्लाम के बारे में जानना है तो आप मुसलमानों को मत देखिए, आप इस्लाम के किताबों की तहकीक कीजिए। और इस्लाम की बुनियादी किताब है कुरान मजीद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस। अगर आप इस्लाम को जानना चाहते हैं तो कुरान मजीद को पढ़िए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस को पढ़िए, फिर आपको पता लगेगा इस्लाम कैसा मजहब है। अगर आप गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं तो ऐसे एक्सपीरियंस एक्सपर्ट ड्राइवर
को गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील के पीछे बिठाइए जो ड्राइविंग जानता है। अगर आपको एक अच्छे मुसलमान को देखना है तो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल, सबसे बेहतरीन मिसाल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये एक तरीका है मीडिया को इस्लाम को बदनाम करने का। दूसरा तरीका जो मीडिया इस्तेमाल करती है वो है कुरान मजीद के कई आयतों का हवाला देती है और उसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करती है, पसे मंजर के खिलाफ कोट करती है। कुरान मजीद की आयत का हवाला देती है और कोट करती है, लेकिन ये पस मंजर के खिलाफ है। और सबसे आम आयत जो मीडिया कोट करती है इस्लाम को बदनाम करने के लिए वो है कि कुरान मजीद में लिखा है जहां भी आप काफिर को पाओ उनका कत्ल करो। और अक्सर इस्लाम के खिलाफ किताबें लिखने वाले, इस्लाम के क्रिटिक इस आयत को कोट करते हैं। और इस देश में जो हिंदुस्तान में इस्लाम के खिलाफ जो लिखने वाला एक शख्स है उसका नाम है अरुण शूरी। आपने उसके बारे में सुना होगा। वो भी अपनी किताब में लिखता है वर्ल्ड ऑफ फतवाज में, वो हवाला देते हैं कुरान मजीद का, सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5। कुरान मजीद में लिखा है, वो शख्स कहता है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जहां भी आप काफिरों को पाओगे, ब्रैकेट नॉन मुस्लिम इंटू ब्रैकेट हिंदू, आप उनका कत्ल करो। और जब हम कुरान मजीद खोलते हैं और सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 को पढ़ते हैं, इसमें बेशक लिखा है कि जहां भी आप मुशरिकों को पाओ उनका कत्ल करो। लेकिन ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, पस मंजर के खिलाफ है। पस मंजर जानने के लिए, कॉन्टेक्स्ट जानने के लिए हमें पढ़ना चाहिए सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 1 से। आयत नंबर 1, 2, 3, 4, 5 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि एक सुलह थी, अमन था, समझौता था मुसलमान और मुशरिकीन मक्का के दरमियान। और ये सुलह एक तरफा मुशरिकीन मक्का ने तोड़ दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 5 सूरह तौबा सूरा नंबर 9 में फरमाते हैं मुशरिकीन मक्का से कि अगर आप 4 महीनों में अपने आप को नहीं सुधारेंगे तो ऐलान जंग, क्योंकि इन मुशरिकीनों ने सुलह को तोड़ दिया था। और इसके बाद जब जंग होती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में जंग के मैदान में फरमाते हैं कि जहां भी आप मुशरिक को पाओ उनका कत्ल करो। ये जंग के मैदान में अल्लाह ताला मुसलमानों से कह रहे हैं। ये आम बात है कि कोई भी सिपा सलार अपने सिपाही की हिम्मत अफजाई के लिए ये नहीं कहेगा कि आप डर जाओ, आप भाग जाओ। जब भी आप दुश्मन को देखेंगे तो डर के भाग जाओ। कोई भी सिपा सलार अपने सिपाहियों को हिम्मत अफजाई के लिए यही कहेगा कि जब भी आप दुश्मन को जंग के मैदान में देखेंगे, डरिए मत, उनसे लड़ो, उनका कत्ल करो। इसी पस मंजर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसलमानों से कहते हैं, जब भी दुश्मन, जब भी काफिर मैदान जंग में आते हैं आपसे लड़ने के लिए, तो आप डरिए मत, आप इनका कत्ल करो, आप डरिए मत, आप इनका कत्ल कीजिए। तो ये जंग के मैदान में है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसलमानों से कहते हैं जब दुश्मन आपका सामना करते हैं मैदान जंग में तो उनका कत्ल कीजिए। मिसाल के तौर पे अगर यूएसए और वियतनाम लड़ रहे हैं और यूएस के आर्मी जनरल या प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए कहते हैं अपने सिपाहियों से जंग के मैदान में कि जहां भी आप वियतनामीज को पाओ उनका कत्ल करो। अगर मैं ये आज की तारीख में कहूंगा कि यूएस प्रेसिडेंट आज कहते हैं कि जहां भी आप वियतनामीज को पाओ उनका कत्ल करो, मैं उन्हें कसाई साबित करूंगा।
ये कॉन्टेक्स्ट में है, जंग के मैदान में। और हम देखते हैं, मैं पूछता हूं अरुण शूरी से कि एक भी मुसलमान ने अरुण शूरी को कत्ल करने की कोशिश की? कभी पढ़ा आपने? अगर ये सच होता था तो क्या अरुण शूरी जिंदा बचता था हिंदुस्तान में? इसी से साबित होता है, कुरान मजीद में कहीं नहीं लिखा है, अल्लाह ताला कभी भी नहीं कहते कि जहां भी आप काफिर को पाओ उनका कत्ल करो। ये जंग के मैदान में है, जब आपसे लड़ने आ रहे हैं तो आप डरिए मत, उनका कत्ल कीजिए। और अरुण शूरी अपनी किताब में सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 से जम करता है आयत नंबर 7 पर। कोई भी आम आदमी ये समझ जाएगा कि आयत नंबर 6 में उसके बीमारी का हल है, अरुण शूरी की बीमारी का हल है। आयत नंबर 6 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अगर दुश्मन, अगर मुशरिक आपसे सुलह चाहते हैं, अमन चाहते हैं, तो सिर्फ उन्हें छोड़ मत दीजिए, लेकिन उनको हिफाजत के साथ एक महफूज जगह ले जाकर छोड़िए। आज के तारीख में सबसे रहम दिल सिपा सालार ये कहेगा अपने सिपाहियों से, अगर दुश्मन अमन चाहता है तो उसे छोड़ दो। लेकिन यहां अल्लाह ताला फरमाते सिर्फ छोड़िए मत, उनको हिफाजत के साथ एक महफूज जगह पे ले जाकर छोड़िए। और जितने भी आयत आप देखेंगे कुरान मजीद में जहां लिखा है कि जंग के मैदान में काफिरों का कत्ल करो, उसके फौरन बाद लिखा है कि अमन और बेहतर है, सुलह और बेहतर है, पीस इज बेटर। ये एक दूसरा तरीका है जो मीडिया इस्तेमाल करती है इस्लाम को बदनाम करने के लिए। तीसरा तरीका, मीडिया इस्लाम के बारे में ऐसी चीजें बयान करती है जो इस्लाम में मौजूद ही नहीं है। दीज थिंग्स आर एलियन टू इस्लाम। और कई बार मीडिया ये कहती है कि इस्लाम इंसानियत के लिए जहमत है, और कई बार मीडिया इस्लाम के तालीमात को ऐसे तरीके से पेश करती है, ये तालीमात इस्लाम में मौजूद है लेकिन इस तरीके से पेश करती है जैसे ये इंसानियत के लिए एक मसला है, ये इंसानियत के लिए जहमत है। और अगर हम इन तालीमात को समझेंगे तो हमें पता लगता है कि ये तालीमात हालांकि रहमत है, जहमत नहीं। ये मसला नहीं है, इंसानियत के मसाइल का हल है। मिसाल के तौर पे मीडिया कहती है मुस्लिम्स आर फंडामेंटलिस्ट, मुसलमान बुनियाद परस्त है। बुनियाद परस्त की मानी क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फंडामेंटलिस्ट? बुनियाद परस्त वो शख्स है जो बुनियादी बातों पर अमल करता है। और अगर एक इंसान को अच्छा मैथमेटिशियन बनना है तो उसके लिए फर्ज है कि वो मैथमेटिक्स के बुनियादी बातों को जाने और उस पर अमल करे। जब तक वो मैथमेटिक्स के मैदान में, मैथमेटिक्स के शोबे में बुनियाद परस्त नहीं है, तब तक वो अच्छा मैथमेटिशियन बन ही नहीं सकता। अगर कोई शख्स को अच्छा साइंटिस्ट बनना है, उसके लिए जरूरी है कि वो साइंस के मैदान की बुनियादी बातों को जाने और उस पर अमल करे। जब तक वो साइंस के मैदान में बुनियाद परस्त नहीं बनता है, तब तक वो अच्छा साइंटिस्ट बन ही नहीं सकता। हम सब बुनियाद परस्त को एक ही लाठी से नहीं हाँक सकते। वी कैनॉट पेंट ऑल फंडामेंटलिस्ट विद द सेम ब्रश। हमें तहकीक करना चाहिए कि वो किस मैदान में बुनियाद परस्त है, किस शोबे में बुनियाद परस्त है। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स बुनियाद परस्त चोर है, उसका पेशा है चोरी करना, वो शख्स माशरे के लिए अच्छा इंसान, वो एक अच्छा बुनियाद परस्त नहीं है। दूसरे और
ایک بنیاد پرست ڈاکٹر ہے جس کا پیشہ ہے ہزاروں انسانوں کی جان بچانا. یہ شخص معاشرے کے لیے اچھا انسان ہے, یہ اچھا بنیاد پرست ہے. اسی لیے کوئی بھی بنیاد پرست کو لیبل دینے کے پہلے, لقب دینے کے پہلے ہمیں تحقیق کرنا چاہیے کس میدان میں وہ بنیاد پرست ہے. میں ایک بنیاد پرست مسلم ہوں. I am a fundamentalist Muslim and I am proud to be a fundamentalist Muslim. میں ایک بنیاد پرست مسلمان ہوں اور مجھے فخر ہے کہ میں بنیاد پرست مسلمان ہوں, کیونکہ میں اسلام کی بنیادی تعلیمات کو جانتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں ان پر عمل کرنے کی. اور میں جانتا ہوں کہ اسلام میں ایک بھی چیز ایسی نہیں کہی گئی ہے جو انسانیت کے خلاف ہے. عام طور پہ اگر آپ تحقیق کریں گے اسلام میں ایک بھی آیت نہیں ہے, اسلام میں ایک بھی تعلیم ایسی نہیں ہے جو عموماً طور پر انسانیت کے خلاف ہے. کچھ تعلیمات غیر مسلمان سمجھیں گے کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے کیونکہ شاید وہ پس منظر کو نہیں جانتے, کانٹیکسٹ کو نہیں جانتے, اس تعلیم کی وجہ کو نہیں جانتے. لیکن جب ہم ان کو صحیح تعلیم دیتے ہیں اور اس کی وجہ بتاتے ہیں تو ایک بھی انسان ساری دنیا میں ایک بھی اسلامی تعلیم تو نہیں بتا سکتا جو انسانیت کے خلاف ہے. یہ میرا چیلنج ہے, یہ میرا دعویٰ ہے. جب ہم آکسفورڈ ڈکشنری پڑھتے ہیں بنیاد پرست کے معنی کے لیے, اس میں لکھا ہے کہ فنڈامنٹلسٹ از اے پرسن ہو اسٹرکٹلی adheres to the fundamentals or doctrine of any religion. بنیاد پرست وہ شخص ہے جو کوئی بھی مذہب کے بنیادی باتوں یا اس کی کتابوں پر عمل کرتا ہے پختگی کے ساتھ, اسٹرکٹلی. لیکن جب ہم ریوائز ایڈیشن پڑھتے ہیں آکسفورڈ ڈکشنری کا, اس میں لکھا ہے کہ فنڈامنٹلسٹ از اے پرسن ہو اسٹرکٹلی adheres to the fundamentals or doctrines of any religion, especially Islam. ریوائز آکسفورڈ ڈکشنری میں لکھا ہے کہ بنیاد پرست وہ شخص ہے جو پختگی کے ساتھ کوئی بھی مذہب کے فنڈامنٹلز, بنیادی باتوں یا اس کی کتاب کو پختگی سے عمل کرتا ہے, خصوصاً اسلام. یہ الفاظ خصوصاً اسلام, اسپیشلی اسلام جوڑا گیا ہے ریوائزڈ ڈیفینیشن میں آکسفورڈ ڈکشنری کے. جب بھی آپ یہ لفظ بنیاد پرست سنیں گے فوراً آپ کے ذہن میں آ جائے گا مسلمان, اور آپ کے ذہن میں آئے گا مسلمز آر ایکسٹریمسٹ, مسلمان شدت پسند ہے. میں کہتا ہوں میڈیا سے آئی ایم این ایکسٹریمسٹ, میں شدت پسند ہوں. آئی ایم ایکسٹریملی کائنڈ, آئی ایم ایکسٹریملی لونگ, آئی ایم ایکسٹریملی مرسیفل, آئی ایم ایکسٹریملی آنیسٹ. میں شدت پسند ہوں, میں انتہا ایماندار ہوں, میں انتہا دیالو ہوں, میں انتہا محبت کرتا ہوں, میں انتہا حق پسند ہوں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی انسان مجھے یہ ثابت کر سکتا ہے کہ انتہا ایماندار ہونا غلط ہے؟ یہ قرآن مجید میں لکھا ہے. ہم آدھا ایماندار نہیں ہو سکتے, ہمیں پورا ایماندار ہونا چاہیے. وی کین بی پارشلی آنےسٹ. جب ہمارا فائدہ ہے تو ہم ایماندار ہے, نہیں تو ہم بے ایمان ہیں. قرآن مجید میں لکھا ہے کہ آپ کو ہمیشہ پورا پورا ایماندار ہونا چاہیے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آئی ایم این ایکسٹریمسٹ, میں شدت پسند ہوں, لیکن اس شدتوں کو پسند کرتا ہوں جو انسان کو صحیح راستے پہ لے کے جاتے ہیں. انسانیت کے لیے رحمت ہے نہ کہ زحمت. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان گھبرا جاتے ہیں اور کہتے آئی ایم ناٹ اے فنڈامنٹلسٹ, میں بنیاد پرست نہیں ہوں, میں شدت پسند نہیں ہوں. وہ گھبرا جاتے ہیں. میں کہتا ہوں ٹرن دا ٹیبل اوور, بازی کو پلٹو. کب تک آپ ڈریں گے؟ اور ساری دنیا میں میں ہمیشہ کہتا ہوں
کہ میں بنیاد پرست ہوں، میں شدت پسند ہوں، اور جب تک آپ بنیاد پرست نہیں ہوگے تب تک آپ اچھے مسلمان بن ہی نہیں سکتے۔ اگر سارے انسان اس دنیا میں بنیاد پرست مسلمان بن جائیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں امن ہو جائے گا۔ جب میڈیا کہتی ہے اسلام انسانیت کے لیے زحمت ہے، حالانکہ اگر آپ تحقیق کریں گے اور صحیح طریقے سے اسلام کو عمل میں لائیں گے تو اسلام انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ جو میڈیا کہتی ہے کہ یہ فنڈامنٹلسٹ لوگ پرابلم کر رہے، مسئلہ کھڑا کر رہے انسانیت کے لیے، حالانکہ اگر ہر انسان فنڈامنٹلسٹ مسلم بنیاد پرست مسلمان بن جائے گا تو انسانیت کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر ہر انسان ایک ایکسٹریمسٹ مسلم، ایک انتہا پسند، شدت پسند مسلم بن جائے گا ہر انسان، تو انشاءاللہ دنیا میں صرف امن اور سلامتی رہیں گی۔ میڈیا کہتی ہے کہ مسلم آر ٹیررسٹ، مسلمان دہشت گرد ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہر مسلم کو دہشت گرد ہونا چاہیے۔ ایوری مسلم شوڈ بی اے ٹیررسٹ۔ دہشت گرد کی معنی کیا ہے؟ دہشت گرد مطلب اگر کوئی انسان دوسرے انسان کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں دہشت گرد۔ مثال کے طور پہ جب بھی کوئی چور پولیس کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں دہشت پیدا ہوتی ہے، تو اس چور کے لیے پولیس دہشت گرد ہے۔ اسی طریقے سے ہر چور جب مسلمان کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی آدمی بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے اور مسلمان کو دیکھتا ہے اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی انسان غلط کام کرتا ہے اور مسلمان کو دیکھتا ہے اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے۔ اس پس منظر میں، اس کانٹیکسٹ میں ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دہشت گرد بنے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ انفال میں، سورہ نمبر 8 آیت نمبر 60 میں، کہ ایسے لوگ جو معاشرے کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے، ان کے دل میں دہشت پیدا کرو۔ میں جانتا ہوں کہ عام طور پہ دہشت گرد اسے کہتے ہیں جو ایک معصوم انسان کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں، اس پس منظر میں کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی معصوم انسان کے دل میں کبھی بھی دہشت نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ صرف وہ لوگ جو انسانیت کے خلاف ہے، مثال کے طور پہ چور، بلاತ್ಕಾರ کرنے والے انسان، ان لوگوں کے دل میں دہشت پیدا کرنا چاہیے۔ اور کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کام کے لیے دو القاب دیے جاتے ہیں، وہی شخص وہی کام لیکن دو القاب۔ مثال کے طور پہ ہندوستان کو آزادی ملنے کے پہلے تقریباً 60 سال پہلے انگریز اس دیش پہ حکومت کر رہے تھے۔ کئی ہندوستانی اس دیش کے آزادی کے لیے لڑ رہے تھے۔ یہ لوگ کو انگریز گورنمنٹ کہتی تھی کہ یہ دہشت گرد ہے، دیز آر ٹیررسٹ، لیکن ہم عام ہندوستانی ان لوگوں کو کہتے تھے دیش بھکت، پیٹریوٹ۔ وہی شخص وہی کام، ٹو ڈفرنٹ لیبلز، دو القاب۔ اگر ہم برٹش حکومت، انگریز حکومت کے نظریے سے واقف ہے اور مانتے ہیں کہ ان لوگوں کو ہندوستان پہ حکومت کرنے کا حق تھا، تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ لوگ دہشت گرد تھے۔ لیکن اگر ہم عام ہندوستانی کے نظریے سے واقف ہے اور مانتے ہیں کہ انگریز ہندوستان میں تجارت کرنے آئے تھے، انہیں ہم پہ حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں، تو ہم مانیں گے یہ لوگ دیش بھکت تھے، پیٹریوٹ تھے، فریڈم فائٹرز تھے۔ اسی لیے کوئی بھی لقب دینے کے پہلے ہمیں تحقیق کرنا چاہیے کہ کس
وجہ سے وہ آدمی جدوجہد کر رہا ہے، لڑ رہا ہے. اور آج کی پریس کانفرنس میں حیدرآباد کی پریس مجھ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ مسلمان ہمیشہ ٹیررسٹ کیوں ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ برٹش حکومت، انگریز حکومت 60-70 سال پہلے بھگت سنگھ کو ٹیررسٹ کہتی تھی. تو اس نے کہا کہتی تھی، آپ اس کو مانتے؟ اس نے کہا نہیں، میں نہیں مانتا ہوں. تو میں نے کہا میں بھی نہیں مانتا ہوں کہ بھگت سنگھ ٹیررسٹ تھا، میں بھی نہیں مانتا ہوں کہ بھگت سنگھ دہشت گرد تھا. تو میں نے اس سے پوچھا اس ٹائم جب انگریز کہتے تھے کہ بھگت سنگھ ٹیررسٹ ہے، آپ ان کی باتوں کو نہیں مانے. آج جب وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ٹیررسٹ ہے، آج آپ کیوں ان کی بات کو مانتے؟ تو وہ رپورٹر ہنسنے لگا. تو میں نے کہا کیونکہ آپ ہندوستان کے بارے میں جانتے ہیں، آپ مسلمان کے بارے میں نہیں جانتے. آپ یہ نہیں جانتے کہ جو ویسٹرن میڈیا، امریکن پریس، برٹش پریس مسلمان کو ٹیررسٹ کہہ رہی ہے، آپ ان کے بارے میں ان کے پس منظر، ان کے کانٹیکسٹ کو نہیں جانتے، ان کے حالات کو نہیں جانتے. اور آپ ایسی مثال عالمی ہسٹری میں کئی بار دیکھیں گے. مثال کے طور پہ 19ویں صدی میں، ان دا 19th century 1875 میں امریکن ریولیوشن تھا. انگریز لوگ امریکہ پر حکومت کر رہے تھے. کئی امریکن اپنی دیش کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے، اور برٹش حکومت ان لوگوں کو ٹیررسٹ کہتی تھی. اور سب سے نمبر 1 ٹیررسٹ برٹش حکومت کے لیے اس وقت تھا جارج واشنگٹن. یہی نمبر 1 ٹیررسٹ جو انگریز حکومت کہتی تھی، چند سال بعد وہ بن جاتا ہے USA کا پریزیڈنٹ. آپ سوچ سکتے ہیں نمبر 1 ٹیررسٹ USA کا پریزیڈنٹ بن جاتا ہے. اور یہ رول ماڈل ہے، گاڈ فادر ہے. باقی سب پریزیڈنٹ جتنے بھی آتے ہیں وہ اسے رول ماڈل سمجھتے ہیں، انکلوڈنگ جارج بش. آپ سوچ سکتے ہیں ٹیررسٹ USA کا پریزیڈنٹ، سب سے پہلا پریزیڈنٹ، اور یہ رول ماڈل ہے باقی سب پریزیڈنٹ کے لیے. ایسی مثال آپ کئی پیش کر سکتے ہیں. اور جو لوگ انگریز جب امریکن کو ٹیررسٹ کہتی تھی چند سال پہلے، آج ان کے سب سے پیارے دوست ہیں. انگریز حکومت ٹیررسٹ سے دوستی رکھتی ہے. ایسے کئی مثال آپ دیکھیں گے. ہم جانتے ہیں کہ پہلے گورے لوگ ساؤتھ افریقہ پر حکومت کرتے تھے. اسے کہتے تھے وائٹ اپارتھائڈ گورنمنٹ، گورے کی حکومت. اس وقت یہ حکومت نے نیلسن منڈیلا کو پکڑ کے 25 سال سے زیادہ رابن آئلینڈ میں قید رکھا تھا، اور کہتی تھی ساؤتھ افریقہ کا ٹیررسٹ نمبر 1 ہے نیلسن منڈیلا. جب ساؤتھ افریقہ کو فریڈم ملتا ہے، فوراً بعد یہ ٹیررسٹ نمبر 1 کو رہا کیا جاتا ہے اور اس کو بنایا جاتا ہے پریزیڈنٹ آف ساؤتھ افریقہ. اور چند سال بعد یہی شخص نیلسن منڈیلا کو ایوارڈ ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. آپ سوچ سکتے ہیں ٹیررسٹ نمبر 1 کو کچھ سال بعد ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. ایسا نہیں کہ وہ پہلے دہشت گرد تھا اور اس نے کچھ برا کام کیا اور بعد میں سدھر گیا اور انسانیت کے لیے اچھا کام کیا. وہی کام کے لیے جسے اسے ٹیررسٹ کہا جاتا تھا، اسی کام کے لیے اس کو ملتا ہے چند سال بعد نوبل پرائز فار پیس. یہ سارا میڈیا کا کھیل ہے. میڈیا کین میک ڈے انٹو نائٹ، بلیک انٹو وائٹ، ہیرو انٹو اے ولن، ولن انٹو اے ہیرو. رات کو دن کر سکتا ہے میڈیا. چور کو ہیرو بنا سکتا ہے، اچھے کو برا بنا سکتا ہے، برے کو اچھا. کون سا میڈیا پاور میں ہے اس طریقے سے اس کو لقب دیا جاتا ہے. تو اسی لیے جو بھی آپ لقب کسی سے سنتے ہیں اسے مان مت لو، تحقیق کرو کس وجہ سے وہ شخص، وہ انسان جدوجہد کر رہا ہے، کس وجہ سے وہ انسان لڑ رہا ہے.
تو میری درخواست ہے سارے انسانوں سے، سارے غیر مسلمانوں سے، کہ کم از کم آپ بلائنڈلی آنکھ بند کر کے جو بھی آپ کو سننے میں آتا ہے اسے مان مت لو۔ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 میں، جب بھی کوئی چیز آپ کے پاس آتی ہے، کوئی بھی کچھ کہتا ہے، اس کی تحقیق کرو دوسرے کو پہنچانے کے پہلے۔ اگر ایسے ٹیررسٹ جو لوگ انسانیت کے خلاف ہے، ان کے دل میں اگر دہشت پیدا کرنے والے لوگ، ہر انسان اگر صحیح مسلم ٹیررسٹ جس طریقے سے قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ انسانیت کے خلاف ہیں ان کے دل میں دہشت پیدا کرو، اگر ہر انسان ایسا اسلامک ٹیررسٹ بن جائے تو زحمت دنیا سے مٹ جائیں گی، صرف رحمت رہیں گی، صرف امن رہے گا۔ میڈیا کہتی ہے کہ اسلام از این انٹالرنٹ ریلیجن، اسلام ایک متعصب مذہب ہے، متعصب، انٹالرنٹ، برداشت کرنے کی قوت نہیں ہے۔ اس مذہب کو جو مانتے ہیں وہ برداشت کرنے کی ان لوگوں میں قوت نہیں، انٹالرنٹ، متعصب لوگ ہیں۔ میں کہتا ہوں اسلام از انٹالرنٹ ٹورڈز ڈسآنیسٹی، ٹورڈز کرائم، ٹورڈز انجسٹس۔ It is intolerant towards victimization, towards racism. اسلام متعصب ہے، متعصب ہے ڈسآنیسٹی سے، بے ایمانی سے، متعصب ہے ریسزم سے، متعصب ہے کرائم سے۔ جو آج کے معاشرے، جو ویسٹرن میڈیا ہے، جو ویسٹرن معاشرہ ہے، مغربی تہذیب جو سمجھتی ہے اچھا ہے اور ہم سمجھتے ہیں وہ غلط ہے، برا ہے، ان چیزوں سے متاثر ہے ہم۔ جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے فائدہ مند ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے بری چیز ہے۔ مثال کے طور پہ اسلام انٹالرنٹ ہے، متعصب ہے ڈرگ ایڈکشن سے، متعصب ہے الکوہولزم سے، متعصب ہے کرائم سے، متعصب ہے پورنوگرافی سے، پروسٹیٹیوشن سے، ایڈلٹری سے، فورنیکیشن سے، زنا سے۔ جو مغربی تہذیب سمجھتی ہے انسانیت کے لیے اچھا ہے شراب پینا، ڈرگ لینا، پورنوگرافی، پروسٹیٹیوشن، زنا کرنا، جو مغربی تہذیب سمجھتی ہے اچھا ہے، ہم ان چیزوں سے متاثر ہے۔ اسلام از انٹالرنٹ ٹو دا ایولز آف سوسائٹی۔ اگر ہر انسان اس طریقے سے انٹالرنٹ رہے گا، انشاءاللہ اس دنیا میں امن رہے گا۔ جو میڈیا کہتی ہے کہ انسانیت کے لیے مسئلہ ہے، حالانکہ یہ انسانیت کے لیے حل ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں سارے مذہب اکثر اچھی باتیں سکھلاتے ہیں، لیکن اسلام اچھی باتیں سکھلانے کے علاوہ ایک طریقہ بتاتا ہے کس طریقے سے اس کو معاشرے میں عمل میں لا سکے۔ مثال کے طور پر ہر مذہب یہ سکھلاتا ہے کہ چوری کرنا غلط ہے۔ ہندوازم کہتا ہے چوری کرنا غلط ہے، عیسائیت کہتی ہے چوری کرنا غلط ہے، اسلام بھی کہتا ہے چوری کرنا غلط ہے۔ لیکن اسلام میں یہ کہنے کے علاوہ کہ چوری کرنا غلط ہے، حرام ہے، اسلام میں ایک طریقہ بتایا گیا ہے کس طریقے سے معاشرے میں چوری کو مٹایا جا سکتا ہے۔ اسلام میں ایک سسٹم ہے زکوٰۃ کا۔ ہر امیر شخص جس کے پاس 85 گرام سونے سے زیادہ بچت ہے، اس کے لیے فرض ہے کہ ہر قمری سال وہ 2.5% اس بچت کا خیرات میں دے، زکوٰۃ میں دے۔ اگر دنیا کا ہر امیر انسان اپنی بچت کا 2.5% خیرات کرے، زکوٰۃ میں دے، غریبی دنیا سے مٹ جائیں گی، کوئی بھی انسان بھوک کے مارے نہیں مرے گا۔ اس کے بعد اسلام سکھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5
आयत नंबर 38 में, अगर कोई चोरी करता है चाहे वो मर्द हो या औरत, उसके हाथ को काट दो। गैर मुसलमान कहेंगे 21वीं सदी में हाथ काटना, इस्लाम एक बेदर्द मजहब है, बेरहम मजहब है। लोग समझते हैं कि सऊदी अरेबिया में जहाँ ये कानून लागू है कि चोर के हाथ काटना चाहिए, इस्लामी कानून लागू है, गैर मुसलमान समझते अक्सर कि जब हम सऊदी अरेबिया जाएंगे हर दूसरे आदमी के हाथ कटे हुए होंगे। मैं सऊदी अरेबिया कई बार गया हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में एक भी आदमी को हाथ कटे हुए नहीं देखा। कुछ लोगों के हाथ कटते हैं चोरी करने के बाद, लेकिन इतना आम नहीं जितना गैर मुसलमान समझते हैं कि हर दूसरे आदमी के हाथ कटे होंगे। ये कानून इतना सख्त है कि चोर लाख बार सोचेगा चोरी करने के पहले, तो हाथ काटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कानून इतना सख्त है कि चोर लाख बार सोचेगा अगर मैं चोरी किया और पकड़ा जाऊंगा तो हाथ काटे जाएंगे। बाकी लॉ के अंदर, बाकी कोर्ट के अंदर क्या, जज को अब ब्राइब दो, घूस दो, रिश्वत दो, लॉयर को रखो, अक्सर छूट जाएंगे। इस्लाम में अगर पकड़े जाएंगे, साबित किया जाएगा, हाथ काटे जाएंगे, चाहे वो अमीर इंसान हो या गरीब इंसान, सजा एक ही है। हम समझते हैं कि यूएसए इज द मोस्ट एडवांस कंट्री इन द वर्ल्ड, सबसे तरक्की याफ्ता, तालीम याफ्ता मुल्क हम समझते हैं यूएसए को। आप शायद ये नहीं जानते, यूएसए एक ऐसा मुल्क है जहां सबसे ज्यादा चोरी होती है। अगर आप फहरिस्त देखेंगे वो ममालिक की जहां सबसे ज्यादा चोरी होती है, इनमें से एक है और ऊंचे नंबर पे आता है यूएसए। मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर हम इस्लामी कानून, इस्लामी शरीयत यूएसए में लागू करेंगे कि हर इंसान जो अमीर है 2.5% अपनी बचत का गरीबों में बांटे, उसके बाद कोई भी शख्स यूएसए में चोरी करता है, चाहे आदमी या औरत हो, उसके हाथ काटना चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि चोरी की तादाद यूएसए में बढ़ेंगी, वहीं के वहीं रहेंगी या घट जाएंगी? बढ़ेंगी, वहीं के वहीं रहेंगी या घटेंगी? घटेंगी। आप इस्लामी कानून, शरीयत को कोई भी देश में लागू करें, चाहे वो यूएसए हो, कनाडा हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सऊदी अरेबिया हो, इंडिया हो, सिंगापुर हो, दुनिया के कोई भी मुल्क में आप शरीयत को लागू करेंगे, फौरन आपको रिजल्ट मिलेगा, फौरन। तो इस्लाम अच्छे बातें सिखाने के अलावा एक तरीका बताता है किस तरीके से ये अच्छी बात को माशरे में आम किया जाए और अमल में ले आ सके। मैं और एक मिसाल आपके सामने रखता हूं। अक्सर सब मजहब में सिखाया जाता है कि औरतों को छेड़ना नहीं चाहिए, औरतों का बलात्कार नहीं करना चाहिए, ज़िना बिल जब्र नहीं करना चाहिए। हिंदुइज्म में सिखाया जाता है, ईसाईयत में सिखाया जाता है, इस्लाम में भी। लेकिन इस्लाम में इसके अलावा सिर्फ ये नहीं कहा जाता है कि औरतों को छेड़ो मत, उनका बलात्कार, ज़िना बिल जब्र मत करो, लेकिन ये भी दिखलाया जाता है किस तरीके से माशरे में ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि कोई भी शख्स कोई भी औरत को नहीं छेड़ेगा। बलात्कार करने की बात तो दूर है, छेड़ेगा ही नहीं। इस्लाम में हिजाब है। अक्सर लोग औरतों के हिजाब के बारे में जिक्र करते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान मजीद में पहले मर्दों के हिजाब के बारे में कहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नूर में, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 में, कह दो मोमिन मर्दों से कि अपनी निगाह नीचे करे। जब भी कोई आदमी कोई औरत को देखता है और बुरे ख्यालात आते हैं, कुरान मजीद में भी लिखा है फौरन अपनी नजर को नीचे करना चाहिए। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं औरतों के हिजाब के बारे में, सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कह दो मोमिनात से
مومن عورتوں سے کہ اپنی نظر نیچے کرے اور اپنے چادر کو سینے پہ ڈھانکے اور اپنی زینت کی نمائش نہ کرے، صرف جو عام طور پہ ظاہر ہے اس کے علاوہ اپنی زینت کو چھپائے۔ صرف محرم کے سامنے اجازت ہے، ان کے شوہر، لڑکے، والد وغیرہ۔ اسلام میں جب ہم قرآن اور صحیح حدیث پڑھتے ہیں، حجاب کے 6 نکات ہیں۔ سب سے پہلے نقطہ ہے سطر، مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے تک ایکسٹینٹ، عورتوں کے لیے سارا جسم چھپا ہونا چاہیے، صرف چہرہ اور ہاتھ کلائی تک کھلا رہ سکتا ہے۔ باقی 5 نکات مرد اور عورت میں یکساں ہے۔ دوسرا نقطہ، کپڑے اتنے مہین نہیں ہونا چاہیے، اتنے پتلے نہیں ہونا چاہیے جس کے تھرو آپ دیکھ سکیں۔ تیسرا نقطہ، کپڑے اتنے چست نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کا ڈھانچہ دکھے۔ چوتھا نقطہ، کپڑے اتنے بھڑکیلے نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرا جنس اس سے متاثر ہو جائے، اٹریکٹ اپوزٹ سیکس۔ پانچواں نقطہ، کپڑے دوسرے جنس کے نہیں پہننا چاہیے۔ اور چھٹا نقطہ، دوسرے مذہب کی نشانی والے کپڑے مت پہنیے۔ یہ 6 نکات ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں، اے نبی کہہ دو اپنے بیویوں سے، اپنے بیٹیوں سے اور مومنات سے، مومن عورتوں سے، جب بھی وہ باہر جائے تو جلباب اوڑھے، اپنی چادر کو اپنے جسم پہ اوڑھ لے تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور کوئی بھی انہیں نہیں چھیڑے۔ قرآن میں حجاب کیوں کیا جاتا ہے لکھا ہے تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور کوئی بھی شخص انہیں نہیں چھیڑے۔ مثال کے طور پہ اگر 2 جڑواں بہن جو بہت خوبصورت ہے، یکساں خوبصورت ہے، اگر حیدرآباد کے سڑک پہ چل رہی ہے، دونوں بہن حیدرآباد کے سڑک پہ چل رہی ہے، دونوں خوبصورت ہے، یکساں خوبصورت ہے، جڑواں بہن ہے، ایک بہن پہنی ہوئی ہے اسلامک لباس، اسلامی لباس، سارا جسم ڈھکا ہوا ہے، صرف چہرہ اور ہاتھ کلائی تک کھلے ہیں۔ دوسری بہن مغربی لباس پہنی ہوئی ہے، منی اسکرٹس اور شارٹس، اور دونوں بہن چل رہے ہیں حیدرآباد کی سڑک پر۔ کونے پہ ایک لفنگا کھڑا ہے لڑکی کو چھیڑنے کے لیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کس کو چھیڑے گا؟ وہ بہن جو اسلامی لباس میں ہے یا وہ بہن جو مغربی لباس میں ہے، منی اسکرٹس اور شارٹس؟ کس کو چھیڑے گا؟ کس کو چھیڑے گا؟ وہ بہن جو مغربی لباس پہنی ہوئی ہے، منی اسکرٹس اور شارٹس۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ صحیح فرماتے ہیں کہ حجاب کرو تاکہ لوگ آپ کو پہچان سکے اور کوئی بھی آپ کو نہیں چھیڑے۔ اور اس کے بعد اسلام کی شریعت یہ کہتی ہے اگر کوئی شخص کسی عورت کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے اس کے لیے ہے سزائے موت۔ غیر مسلمان کہیں گے سزائے موت 21ویں صدی میں؟ کتنا بے درد مذہب ہے اسلام، کتنا بے رحم مذہب ہے اسلام۔ لیکن جب میں یہ سوال غیر مسلمانوں سے پوچھتا ہوں اور ہزاروں غیر مسلمانوں سے پوچھا ہوں کہ مثال کے طور پہ اگر اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، کوئی آپ کی ماں کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے اور وہ بلاತ್ਕਾਰ کرنے والے کو میں آپ کے سامنے لے آتا ہوں اور آپ کو جج بناتا ہوں، آپ کیا سزا دیں گے اسے؟ 100% غیر مسلمانوں نے کہا کہ میں اسے سزائے موت دوں گا۔ کچھ غیر مسلمانوں نے کہا میں اسے تڑپا تڑپا کے ماروں گا۔ تو کون آپ کی والدہ کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے، زنا بالجب کرتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ سزائے موت؟ کسی اور کے والدہ کا بلاತ್ಕಾರ کوئی کرتا ہے، آپ کہتے ہیں سزائے موت؟ غلط ہے۔ وائی دی ڈبل اسٹینڈرڈ؟ دو طرفہ کیوں؟ اور یو ایس اے ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے تعلیم یافتہ ملک ہے، ترقی یافتہ ملک ہے۔ آپ شاید یہ نہیں جانتے
کہ اس ملک USA میں سب سے زیادہ بلاत्कार ہوتے ہیں. اگر آپ فہرست دیکھیں گے وہ ممالک کی جس میں سب سے زیادہ بلاत्कार زنا بالجبر ہوتا ہے، اونچے نمبر پہ آتا ہے USA. 1991 اسٹیٹسٹکس FBI کے رپورٹ کے مطابق 1990 میں ہر سال، اس پورے سال میں ایوریج ہر روز 1756 بلاत्کار ہوئے USA میں. 1990 میں FBI اسٹیٹسٹکس کے مطابق ہر روز USA میں 1756 بلاत्کار ہوئے. 1996 اسٹیٹسٹکس کے مطابق US ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کے مطابق ہر روز 1996 میں 2713 بلاत्کار ہوئے، زنا بالجبر ہوئے. 1990 میں 1756، 1996 میں 2713. ہو سکتا ہے 6 سال میں امریکن اور نڈر ہو گئے، اس لیے تعداد بڑھ گئی. 1996 اسٹیٹسٹکس کے مطابق ہر 32 سیکنڈ میں ایک بلاत्کار ہوا USA میں، ہر 32 سیکنڈ. ہم یہاں تقریباً 2 سے 3 گھنٹے ہے ادھر، اس 2 گھنٹے میں 200 سے زیادہ بلاत्کار USA میں ہو چکے ہوں گے. جب سے ہم یہاں ہیں جمع ہوئے ہیں 2 گھنٹے سے 200 سے زیادہ بلاत्کار USA میں ہو چکے ہوں گے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ہم اسلامک شریعت، اسلامی قانون USA میں لاگو کرتے ہیں، کوئی بھی آدمی کوئی عورت کو دیکھتا ہے اور غلط خیالات آتے ہیں، اسے نظر نیچے کرنی چاہیے. اس کے بعد عورتیں اسلامک لباس پہنے، سارا بدن ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، صرف چہرہ اور ہاتھ کلائی تک دکھ سکتا ہے. اس کے بعد اگر کوئی آدمی عورت کا بلاत्کار کرتا ہے، زنا بالجبر کرتا ہے، اس کے لیے سزائے موت. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بلاत्کار کی تعداد USA میں بڑھیں گی، وہیں کے وہی رہیں گی یا گھٹیں گی؟ گھٹیں گی. اٹس اے پریکٹیکل لا. آپ جہاں بھی اسلامی قانون لاگو کریں گے، اسلامک شریعت لاگو کریں گے، چاہے وہ USA میں ہو، کینیڈا میں ہو، UK میں ہو، ہندوستان میں ہو، سعودی عربیہ میں ہو، سنگاپور میں ہو، جہاں بھی آپ لاگو کریں گے فوراً آپ کو ریزلٹ ملے گا، فوراً اس دیش میں رحمت ہو جائے گی. اور چند سال پہلے جب LK اڈوانی اس ملک کے ہوم منسٹر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ بلاत्کار کرنے والوں کو اس دیش میں سزائے موت ہونا چاہیے. انہوں نے کہا تھا، اور میں اس کے لیے ان کو مبارکباد دیتا ہوں. باقی باتیں LK اڈوانی جی میں نہیں مانوں، لیکن یہ بات کو ضرور مانتا ہوں کہ اس ٹائم جب وہ ہوم منسٹر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان میں بھی جو بھی انسان، جو بھی شخص کوئی عورت کا بلاत्کار کرتا ہے، اس کو ملنا چاہیے سزائے موت. ہو سکتا ہے کہ اگلے ہوم منسٹر یہ کہیں گا کہ عورتیں اسلامک لباس میں ہونا چاہیے، انشاءاللہ ہو سکتا ہے. جو صحیح ہے ہمیں اسے ماننا چاہیے. آج کی میڈیا کہتی ہے کہ اسلام عورتوں کو ذلیل کرتا ہے، عورتوں کی حقوق نہیں ہے اس مذہب اسلام میں. جب ہم ویسٹرن میڈیا دیکھتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے دا ویسٹرن ٹاک آف وومنز لبرلائزیشن، دا ویسٹرن ٹاک آف وومنز لبرلائزیشن از نتھنگ بٹ a disguised form of exploitation of a body, deprivation of honor and degradation of a soul. یہ مغربی نعرہ آزادی نسواں کا حقیقت میں عورت کو ذلیل کرتا ہے، اس کی عزت کو لوٹتا ہے، آبرو کو لوٹتا ہے. The Western society claiming to uplift the woman has actually degraded her to a status of concubine, mistresses and society butterflies which are hidden behind the colorful screen of art and culture. یہ مغربی تہذیب جب کہتی ہے کہ ہم عورتوں کے درجے کو بلند کرتے ہیں، حقیقت میں وہ عورتوں کو طوائف بناتے ہیں، رخیل بناتے ہیں، بازار کی زینت بناتے ہیں.
आर्ट और कल्चर के रंगीन पर्दे के पीछे, आर्ट और कल्चर के नाम पे वो कहते हैं कि हम औरतों को आजादी दे रहे, हकीकत में वो उन्हें जलील करते हैं। और हम देखते हैं वुमेन्स लिबरलाइजेशन के नाम पे ये वेस्टर्नर्स क्या कर रहे हैं। आप देखेंगे अक्सर एडवर्टीजमेंट में आपको औरतें मिलेंगी। जो चीज औरतें इस्तेमाल नहीं करती उसमें भी औरतें मौजूद है। मिसाल के तौर पे आप अगर मोटरसाइकिल की ऐड देखेंगे, कितने खवातीन, कितने औरतें दुनिया में मोटरसाइकिल चलाती है, कितने, फिर भी मोटरसाइकिल की ऐड में आप औरतों को देखेंगे। एक बहुत फेमस ऐड थी, मुझे किसने कहा था, BMW मोटर गाड़ी की। ये गाड़ी है BMW, जो नौजवानों में बहुत फेमस है, बहुत मशहूर है। आमतौर पे मर्सिडीज को माना जाता है बहुत अच्छी गाड़ी, लेकिन नौजवानों में BMW वो और तेज है, उसका पिकअप अच्छा है, तो नौजवान पसंद करते हैं BMW गाड़ी, और तेज और पिकअप, वेरी फास्ट कार। तो मुझे किसने कहा था, एक मशहूर एडवर्टीजमेंट थी BMW की। उस BMW के आगे उस एडवर्टीजमेंट में एक औरत है बिकिनी में, उसके बदन पे बहुत कम लिबास था बिकिनी में, और वो ऐड में लिखा था, वो गाड़ी के आगे खड़ी थी वो औरत बिकिनी में, और एडवर्टीजमेंट में लिखा था टेस्ट ड्राइव हर नाउ, उसे घुमाओ और देखो अभी, किसको, लड़की को या गाड़ी को। ये मगरबी तहजीब उनके माओ को बेचती है, उनके बेटियों को बेचती है, उनके बहनों को बेचती है। हम इसको बिल्कुल गलत कहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे माँ, हमारे बहन, हमारी बेटियां बाजार की जीनत बने। वो लिबरलाइजेशन के नाम पे, तरक्की के नाम पे अपने खातून, अपने औरतों को बेच रही है। और हम देखते हैं कि जितना भी मीडिया इस्लाम को बदनाम कर रही है, उतना ही इस्लाम फैल रहा है। आज सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब सारी दुनिया में नंबर 1 इस्लाम। USA में सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब इस्लाम, यूरोप में सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब इस्लाम। और जो लोग, जो गैर मुसलमान इस्लाम कबूल करते हैं, उनमें से 2/3 हिस्सा औरतें हैं। 2/3 ऑफ देम आर वुमेन। अगर इस्लाम औरतों को जलील करता है तो औरतें इस्लाम कबूल क्यों करते हैं? ये अमेरिकन औरतें इस्लाम को क्यों कबूल कर रही है? ये यूरोपियन औरतें इस्लाम को क्यों कबूल कर रही है? क्योंकि वो जानते हैं कि औरतों के मसाइल का हल इस्लाम है। वो जानते हैं कि औरतों के लिए रहमत है इस्लाम। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल इमरान में, सूरा नंबर 3 आयत नंबर 54 में, मकरो मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उन लोगों ने प्लान किया, साजिश की, अल्लाह ने भी प्लान किया, और सबसे बेहतरीन प्लानर अल्लाह है। जितना वो इस्लाम को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही इस्लाम तेजी से फैल रहा है। और खुसूसन मीडिया 11 सितंबर 2001 के बाद जो तेजी से इस्लाम को बदनाम कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उतनी ही तेजी से इस्लाम फैल रहा है। 11 सितंबर 2001 के बाद 10 महीने में 34,000 अमेरिकनों ने इस्लाम कबूल किया। 11 सितंबर 2001 के बाद 9 महीने में 22,000 यूरोपियन लोगों ने इस्लाम कबूल किया। जितना भी वो इस्लाम को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही इस्लाम फैल रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं, इस्लाम इंसानियत के लिए रहमत है, जहमत नहीं। जब मीडिया कहती है कि इंसानियत के लिए इस्लाम एक मसला है, हालांकि इंसानियत के मसाइल का हल है इस्लाम।
میں تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی کی آیت سے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 21. چاہے مسجد ہو قرآن میں لکھا ہے اس کو ڈسٹروائے نہیں کرنا چاہیے. کوئی بھی قرآن کی آیت ہے ڈو ناٹ ڈسٹروائے ٹیمپل چرچز پلیسز آف ورشپ. غلط ہے. تو قرآن میں بھی لکھا ہے. تو کوئی بھی شخص یہ کرتا ہے ٹیمپل یا مسجد یا مونسٹری یا سینیگوگ کو توڑتا ہے تو یہ انسانیت کے خلاف ہے اور قرآن مجید کے خلاف بھی ہے. ہوپ ڈانس میں کچھ اگلا سوال ہمارے یہاں سے کریں گے بھائی. میرا نام سرینیواس ہے. دین کی بات کو سمجھنے کے لیے دل کی ضرورت ہے یا دماغ؟ بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ دین کو سمجھنے کے لیے دل کی ضرورت ہے کہ دماغ کی؟ دونوں کی ضرورت ہے, دل کی بھی اور دماغ کی بھی. دونوں کا کنیکشن ہے. دل کی بھی ضرورت ہے, دماغ کی بھی ضرورت ہے. اگر صرف دل کی بات ماننے کو کہے اور کوئی ان لاجیکل بات کہی جا رہی ہے, بولے دل سے میں مانتا ہوں 2 + 2 3 ہے, 2 + 2 5 ہے. آپ کو اور کچھ اضافہ کرنے کا سوال میں؟ جی ہاں بولیے. میں آپ کا پروگرام سنتا ہوں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو سینٹر کیا ہے؟ بھائی صاحب غیر مسلم ہیں اور میرے پروگرام بھی دیکھتے ہیں اور پوچھ رہے کہ جب میں ہر تقریر کو شروع کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, جس کے معنی ہے رب اشرح لی صدری, یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا میرے رب, میرے صدر, میرے سینٹر کو بلند کرو. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, اور میرے کام کو آسان کرو. اور جو بیریئر ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, اور جو بیریئر ہے, جو بیچ میں رکاوٹ ہے میرے اور آڈینس کے بیچ میں, اس کو ختم کرو تاکہ لوگ مجھے سمجھ سکے. یہ جو صدر کا لفظ ہے, اس کے اندر صدر کا لفظ ہوتا ہے, ایک معنی ہے سینہ, بریسٹ, ایکسپینڈ بائی بریسٹ. صدر کے معنی سینٹر بھی ہے. تو آپ نے جو سوال پوچھا تھا کہ کام دل سے لینا چاہیے یا دماغ سے, تو یہ 2 معنی ہیں. صدر میں ہے دل, چیسٹ کے اندر دل, اور یہ سینٹر میں ہے دماغ. تو میں اللہ تعالیٰ کو دونوں کو بلند کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں, میرے دل کو بھی اور میرے دماغ کو بھی, ایون مائی سینٹر, مائی انٹیلیجنس ایز ویل ایز مائی ہارٹ. اور کئی جگہ آپ دیکھتے ہیں جب لینگویج ڈیولپ ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 7 اور 8 میں, ختم اللہ قلوبہم, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلب, ہارٹ پہ مہر لگائی ہے. قلب سے پٹ اے سیل آن دی ہارٹ. تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کوئی دل سے سوچتا ہے؟ سوچنا تو دماغ سے. تو قلب کی 2 معنی ہیں, ایک معنی ہے دل, ایک معنی ہے انٹیلیجنس, سینٹر, انٹیلیجنس. اور جب بھی زبان ہم دیکھتے ترقی کرتی ہے تو کئی الفاظ استعمال میں آتے ہیں. مثال کے طور پہ انگریزی زبان میں ہم کہتے ہیں لونیٹک. لونیٹک مینس پاگل انسان کو کہتے ہیں, لیکن صحیح معنی لونیٹک کیا ہے؟ اسٹرک بائی اے مون, جو چاند کے ذریعے جو اسٹرک ہوتا ہے, چاند نے اس کے اوپر اثر کیا ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں لونیٹک. بٹ انگریزی میں لونیٹک کہتے ہیں پاگل انسان کو. میں ڈاکٹر ہوں, لونیٹک مطلب پاگل انسان, لیکن صحیح معنی ہے, ترجمہ ہے اسٹرک بائی مون. ہم جانتے چاند کو پاگل پن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم لفظ استعمال کرتے ڈیزاسٹر. ڈیزاسٹر مطلب کوئی خوفناک چیز, کوئی چیز غلط کام جو ہوتا ہے, ڈیزاسٹر لائک فلڈ ہو جاتا ہے, سونامی, ارتھ کوئک. لیکن ڈیزاسٹر کی صحیح معنی ہے ایول اسٹار, ایول ستارہ. ہم جانتے ستاروں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ارتھ کوئک سے یا باڑھ سے, لیکن پھر بھی دس از ڈیولپمنٹ آف اے لینگویج. ہم کہتے ہیں سن رائز. سن رائز مطلب سورج اگتا ہے, نکلتا ہے. ہم سائنس میں جانتے ہیں سورج نہ رائز ہوتا ہے نہ سیٹ ہوتا ہے, پھر بھی ہم سن رائز اور سن سیٹ کہتے ہیں. یہ ڈیولپمنٹ آف دا لینگویج. ہم جانتے ہیں سورج وہاں ہے, یہ ہماری جو دھرتی ہے, زمین ہے,
وہ सूरज के गोल घूम रही है, सूरज धरती के गोल नहीं घूमता। फिर भी हम कहते हैं सनराइज सनसेट, हम कहते हैं कि मैंने दिल से याद किया। याददाश्त है दिमाग में, दिल में नहीं। फिर भी हम कहते हैं हमने दिल से याद किया, कहते कि नहीं? मैं आपको आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, मैं दिल से आपको चाहता हूं। चाहत दिमाग में, दिल में नहीं। डॉक्टर कहते हैं कि जो सेंटर ऑफ लव इज इन द ब्रेन। फिर भी डॉक्टर जो अपनी बीवी से कहेगा वो यही कहेगा मैं आपको दिल से चाहता हूं, दिमाग से नहीं। साइंटिस्ट जानता है कि सेंटर ऑफ लव इज इन द ब्रेन, दिमाग में। तो ये डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज है। आपका जो बेसिक सवाल था कि दीन को दिमाग से समझना चाहिए या दिल से, मैंने कहा दोनों से। अगर आप दिल कहते हैं में अंदरूनी चाहत वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन दिमाग को बंद नहीं कर सकते। आप अंधविश्वास नहीं कर सकते। आपने कहा कि मेरा मजहब कहता है 2 जमा 2 3, हाँ मैं दिल से मानता हूं, मान लिया। दिमाग कहता है नहीं, गलत है। तो दिल से भी काम लेना चाहिए, दिमाग से भी काम लेना चाहिए। इसीलिए कुरान मजीद में कई जगह लिखा है कि ये एक पैगाम है समझदार लोगों के लिए जो दिमाग से सोचते हैं, और साथ साथ दिल वालों के लिए भी है, दोनों के लिए। तो दोनों साथ साथ होना चाहिए। इस्लाम इसीलिए मैंने कहा ऐसा मजहब है जो दोनों जरूरियात पूरी करता है, बॉडी की, जिस्म की भी और रूहानी भी, स्पिरिचुअल भी। ये वाहिद मजहब है जो दिल को भी तसल्ली देता है और दिमाग को भी। बाकी जितने दीगर मसाइब तकरीबन स्पिरिचुअल बात करते, कुरान दोनों टेक्स केयर ऑफ द स्पिरिचुअल नीड एज वेल एज फिजिकल नीड। होप द आंसर द क्वेश्चन। बहनों के शोबे में अगर कोई नॉन मुस्लिम बहन हो तो बताएं। Assalamu alaikum. I'm Divya Sharma. My question is from Surah 2 Baqarah and verse 223. Can you please explain me these lines? Your women are your tilth to cultivate, so go to your tilth as you will, and send good deeds before you for your souls, and fear Allah. Know that you will one day meet Him. Can you please explain me this? बहन ने सवाल पूछा है सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 223, जिसमें बहन ने पूछा कि वुमेन आर योर टिल्ट, ट्रीट देम लाइक योर टिल्ट। ये जो कुरान मजीद में कहा गया है कि औरतें आपकी खेती है, तो वैसा उनका सही तरीके से उनसे बर्ताव करो। ये आयत के बारे में आप देखेंगे 222 पढ़ेंगे। इसका पहले आयत पढ़ना इंपॉर्टेंट है। When they ask the concerning menstrual cycles, जब वो पूछते हैज के बारे में, हैज के बारे में, तो अल्लाह ताला फरमाते कि हैज के हालत में आप उनके पास मत जाओ। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल डू नॉट अप्रोच देम। क्यों? क्योंकि हैज के हालत में जब खून बहता है, आज की मेडिकल साइंस कहती है कि चांसेस है जब आप उनके पास जाएंगे इस हालत में तो औरतों को तकलीफ होगी। उसके अलावा बीमारी फैलने के हाई चांसेस है खून के जरिए, इसीलिए उनके पास मत जाइए। वरना औरतें आपकी खेती है, आप जब चाहे जा सकते हैं, मतलब वो आपकी है, आपके लिए। और कुरान में आप पढ़ेंगे उसके पहले सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 187 में कहा गया है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। आप उनके लिबास है, वो आपकी लिबास है। मतलब आपकी बीवियां आपके लिबास है और आप अपनी बीवियों के लिबास है। लिबास का मतलब गारमेंट्स। मेन मकसद है लिबास का कवर करना, प्रोटेक्ट करना, छुपाना, ब्यूटीफाई करना, ये काम है मियाँ बीवी का। तो ये आयत में जो कहा गया है मेंस्ट्रुअल साइकिल डोंट अप्रोच देम एंड दे आर योर टिल्ट, ट्रीट देम एज यू कैन। और इसके और कई मानी हैं जो मेडिकली वी कैन प्रूव। अ लैंड जब हल चलाते हैं तो हल चलाने के लिए आपको पता है कि बैल के पीछे एक सख्त चीज होती है, लकड़ी। उस तरीके से आप देयर आर वेरियस डिफरेंट मीनिंग दैट बी केयरफुल। जो जमीन रहती है इट इज वेरी सॉफ्ट, द सॉइल इज सॉफ्ट। संभाल के आप ट्रीट कीजिए, संभाल के उनके पास अप्रोच कीजिए। तो कई माने हैं, कई तफसीर है, ताकि आप औरतों को ख्याल रखें
اور ان کے ساتھ اچھے طور طریقے سے پیش آئیے. ہوپ دا آنسر کوشچن. سوال اس مائک سے کیا جائے. آپ غیر مسلم ہیں؟ نام بتائیں اپنا. Hello. Assalamu alaikum, Dr. Zakir Saab. Well, I've got my friend with me. He's a non-Muslim friend who cannot speak in Hindi, but he can understand very well. So, on behalf of him, can I ask a question? ہندی میں پوچھنے بولیے ان سے. تو ان کا یہ سوال ہے, میں ان کو سمجھایا کہ he is a very cooperative person, being a Christian.